السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود بھٹو۔ انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ سب کنٹیننٹ کے حوالے سے ہی ہوگا، اور آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سب کنٹیننٹ ہیں، یہ آج کا جو انڈیا، پاکستان، نیپال جو ہے، یہاں بنگلہ دیش، بھوٹان، یہ ممالک بنتے، ایون جو ہے وہ مالدیو اور سری لنکا، یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کس طریقے سے آتا ہے اور اسلام کس طریقے سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کتنے انویڈرس آتے ہیں عرب ممالک سے جو یہاں پہ آتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے یہ جو انشاءاللہ ہمارا ویڈیو ہوگا، یہ 712 کی تاریخ سے پہلے کا ویڈیو ہوگا، یعنی کہ 712 کے سال سے پہلے والی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 712 کے اندر محمد بن قاسم یہاں پہ آتا ہے سندھ کے ساحل، اور وہاں پہ جو ہے راجہ داہر کی آرمی کو شکست دیتا ہے، اور وہاں پہ جو ہیں وہ اسلامک گورنمنٹ قائم بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ 712 سے بعد کی ہسٹری ہے، بعد کی تاریخ ہے کہ اسلام کس طریقے سے آیا ہے، اور محمد بن قاسم کا نام ہی سب سے ٹاپ پہ آتا ہے۔ لیکن یہ ہم جو ویڈیو دیکھیں گے، اس کے اندر ہم آرگومنٹس پیش کریں گے کہ 712 سے پہلے جو لوگ آئے تھے یہاں پہ اسلام لے کے آئے تھے، جو محمد بن قاسم سے بھی پہلے لوگ آئے تھے، وہ کون تھے، کس نے ان کو بھیجا ہوا تھا یہاں پہ، اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو پروپیگیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ انہوں نے تو یہاں پہ حکومتیں بھی قائم کی ہے محمد بن قاسم سے پہلے، تو لہٰذا اس کو ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کے اگر کنٹینٹ کو دیکھا جائے تو ہم 5 ان پرسنالٹیز کا نام لیں گے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے محمد بن قاسم سے بھی پہلے جو آئی ہوئی ہے یہاں پہ، اور ان 5 پرسنالٹیز کا تھوڑا انٹروڈکشن دیکھیں گے ہم، اور ان میں سے 2-3 کو تو حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی بھیجا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق ان کو پھر روکتے بھی ہیں کہ مزید اٹیکس نہ کریں سب کنٹیننٹ کے حوالے سے۔ یہاں جو ہے وہ یونائٹڈ انڈیا تب ہوا جو کرتا تھا، یہاں جو ہے یہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنتے ہیں تو انہوں نے بھی یہاں پہ لوگوں کو بھیجا ہوا تھا، ان کے دور میں بھی یہاں پہ آتے رہے مسلمان مشنریز۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں بھی جو ہے یہاں پہ آتے ہیں لوگ۔ پھر یہ جو لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ حجاج بن یوسف جب یہاں کا آیا ہوا تھا، انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا تھا، تو انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیجنے سے پہلے کسی ایک اور آرمی جنرل کو بھیجا تھا یہاں پہ راجہ داہر کی آرمی کو شکست دینے کے لیے، اور لاسٹ میں جب وہ بھی جو ہیں وہ یہ یعنی کہ یہاں کے نیٹو سولجرز جو ہوتے ہیں سب کنٹیننٹ کے، جو راجہ داہر کی آرمی ہوتی ہے، وہ ان کو جب شکست دے دیتی ہے تو پھر لاسٹ میں محمد بن قاسم کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ 712 کا سال بنتا ہے۔ اچھا، 712 سے پہلے والی شخصیات کے میں نام یہاں پہ پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ عثمان بن نبی العاص آتا ہے، پھر ان کے بھائی ہوتے ہیں مغیرہ، اور اس کے بعد محلب بن صغیرہ کا نام آتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ نام جو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا وہ سنان بن سلمان ہے۔ پانچویں پہ جو ہے وہ عباد بن زیاد ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چھٹی پرسنالٹی بھی ہے جس کو یہاں پہ جو ہے قتل کیا جاتا ہے، اور اسی کے ہی ریسپانس میں حجاج بن یوسف آرمی بھیجتا ہے۔ وہ گورنر ہوا کرتا تھا مکران کا، آگے میں اس کا نام بھی آپ کو بتائیں گے، دیکھیں گے ان کو۔ تو خیر، یہ 5 پرسنالٹیز ایسی ہیں جو ڈائریکٹ ادھر آتے ہیں، یہاں پہ اٹیکس ہوتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں یہاں پہ حکومت بنانے کے لیے، اور بنا بھی جاتے ہیں 2-3 ان میں سے۔ تو اب یہ میں دوبارہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹری جو ہے 712 سے پہلے کی تاریخ ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق کے اگر دور کو دیکھا جائے تو اب عثمان بن ابی العاص اس وقت بحرین کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ یہ جو بحرین آج کا ملک ہے، یہ علاقہ تب ہوا کرتا تھا بحرین، اور انہوں نے یہاں پہ جو ہیں وہ اٹیک کیے تھے 2۔ پہلا جو اٹیک ان کا ہوتا ہے، یہ آج کا جو ممبئی سٹی ہے، یہ جو کوسٹل علاقہ ہے یہاں پہ، تب ایک علاقہ وہاں پہ نام مینشن کیا جاتا ہے کہ تھانہ کے نام سے۔ اب تھانہ سے مراد یہ نہیں کہ یہ پولیس چیک پوسٹ ہوتی ہے، یہ نہیں، تھانہ علاقے کا نام تھا، تھانے بھی کہتے تھے، اور یہ آج کے ممبئی کے قریب پڑتا ہے۔ اور پھر دوسرا ان کا اٹیک جو دیکھا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہوا ہے، وہ آج کی جو انڈین اسٹیٹ ہے گجرات۔
گجرات جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ساتھ انڈیا کی جو باؤنڈری ہے وہ گجرات سٹی گجرات ریاست ہے، اور یہ 636-7 کی بات ہے کہ یہاں پہ یہ دو اٹیکس جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور یہ انویڈرز آتے ہیں یہاں پہ حکومت بنانے کے لیے یا یہاں کے نیٹو آرمیز کو شکست دینے کے لیے تاکہ حکومت بنائی جائے، لیکن یہ اٹیک ہی رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے یہ جو دونوں اٹیکس سے یہ اٹیکس ہی تک محدود رہے، کوئی ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ برتری حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اگلا جو اٹیک ہوتا ہے وہ آج کا جو کراچی ہے، کراچی کا پرانا نام دیبل ہے، بنیادی طور پہ دیبل تو نام ہوا کرتا تھا کسی ٹاؤن کا کراچی کے اندر ہی۔ دوسرا جو اٹیک نوٹ کیا جاتا ہے وہ 643 کے اندر ہے، ان کے بھائی ہوتے ہیں موغیرہ، وہ یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں، اور اس کے اٹیک کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ لوگ آتے رہیں یہاں پہ، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق نے جب ان چیزوں کو تھوڑا ہی انڈر آبزرویشن جو ہے وہ چیزوں کو لایا، تو انہوں نے پھر ان کو اٹیک سے روک دیا تھا کہ اب مزید اٹیکس نہ کریں سب کانٹیننٹ کے اوپر، اور اس کے کچھ وجوہات بھی تھے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بتائے، اور انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے پھر کہا کہ ان اٹیکس کو بھی روک دیے، آگے دیکھیں گے۔ تو پاسبل جو ریزنز تھے اس کو روکنے کے لیے، ان میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم زیادہ تر یعنی کہ بڑی مسلم آرمی وہ یہاں پہ نہیں بھیج سکتے تھے، اور چھوٹی اگر آرمی آتی تھی تو وہ ان کو جو ہے یہاں کے سولجرز، یہاں کی جو آرمی ہوا کرتی تھی سب کانٹیننٹ کی، راجہ داہر کی یا باقیوں کی، تو وہ تو ان کو شکست دے دیتی تھی، تو یہ ایک بڑی پیمانے پہ جو ہے وہ آرمی کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا تھی، انہوں نے کیا جو ہے وہ آبزرویشنز کی تھی؟ پہلی یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پانی کی بڑی قلت ثابت ہوگی ہمارے لشکر کے لیے، کیونکہ وہاں کے نیٹو سولجرز بڑے اسٹرانگ ہیں، جب تک ہم وہاں کی کسی چیزوں وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نہ کر لیں، وہاں پہ کسی چیز کا کنٹرول نہ سنبھال لیں، تب تک ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر جو ہے وہ فوڈ جو ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہمیں محسوس ہوگی، اور پھر یہاں کے سولجرز کو اگر دیکھا جائے تو وہ راجہ داہر کی آرمی بڑی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی، یہاں نیٹو سولجرز جو ہوتے تھے وہ بڑی اسٹرانگ ہوا کرتے تھے، اور ان میں سے تو یہ جو ہے عام لوگ جو آرمی کے اندر ہوتے تھے ان کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے کہ ٹرینڈ کمانڈوز ہوا کرتے تھے، یا عام حالات میں جو ہیں وہ باقیوں سے سپیریئر پائے جاتے تھے۔ اور یہ بات کئی حد تک نوٹ بھی کی گئی کہ جب بھی چھوٹی مسلم آرمی یہاں پہ آتی تو ان کو اچھے طریقے سے جو ہے یہاں کے سولجر جو ہیں وہ ہراتے اور واپس ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتے۔ تو اچھا، بڑی آرمی بھیج نہیں سکتے کیونکہ ان کو بھوک بدحالی کا سامنا کرنا پڑے گا جب تک یہاں کے، اگر دیکھیں مثلاً کوئی آرمی آ گئی، اگر یہاں پہ کسی دریا کسی ایسے ریسورسز کے اوپر اگر اس کا قبضہ ہو گیا تو اس کا سروائیول جو ہے وہ پاسبل ہو جاتا ہے کہ بیرون ملک سے آئی ہوئی آرمی کو اگر یہاں پہ سہولیات تھوڑی مل جائیں تو پھر تو وہ لڑ بھی سکتی ہے، لیکن کیا ہو کہ یہاں پہ پہلے ہی لوگ بڑے اسٹرانگ طاقتور پائے جاتے ہو، اور اب بڑی آرمی آپ کے پاس ہو بھی نہ، بڑی آرمی سے مراد کہ مسلم آرمی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ علاقہ یہ دور بھی ایسا بنتا ہے جب یہ جنگیں چل رہی ہوتی ہے پرشین امپائر کے ساتھ، اور یہ جو غسنید امپائر ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ رومن امپائر کو دیکھ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حضرت خالد بن ولید کا یہ دور بنتا ہے اور حضرت عمر فاروق کی کمانڈ میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں پرشین امپائر کے ساتھ، اور پھر یہ رومن سویلائزیشن کے ساتھ یہ جو الشام کا آج کا علاقہ ہے، یہ پرانا الشام یعنی کہ آج کا لبنان اور یہ جو ہے سیریا، یہاں پہ یہ لاسٹ جنگیں ہوتی رہی ہیں رومن سویلائزیشنز کے ساتھ، رومن امپائر کے ساتھ، اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ پرشین امپائر میں بھی بڑی جنگیں ہوتی رہی ہے مسلم آرمی کی، تو یہ مسلم آرمی تو وہاں پہ انگیج رہی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ یا ان امپائرز کے ساتھ، تو ادھر کس نے آنا تھا؟ یہاں اگر آنے بھی تھے تو وہ تھوڑے آنے تھے۔ تو یہ کچھ وجوہات بنتی ہے کہ آپ زیادہ بڑی آرمی کو نہیں بھیج سکتے تھے ادھر، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو روک دیا تھا کہ بھائی آگے آپ نے اٹیک نہیں کرنے، آگے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں، ایک بات یہاں بھی اور یاد رکھ لیں، یہ مسلم ٹریڈرز ضرور آتے رہے ہیں یہاں پہ، خاص کر کے یہ سری لنکا تو آتے رہتے تھے، اور یہ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے جب ان کے جو ہے وہ لٹیرے جو ہیں وہ ان کے شپس کو
اپنے تحویل میں لے لیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ یرغمال بنا کے قید کر دیتے ہیں، اور وہاں سے یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر سب کانٹیننٹ کے اندر، اور مسلم آرمی اچھے طریقے سے تیار ہو کے آتی ہے۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی کے دور میں، اچھا حضرت عثمان کا جو غنی کی میں مثال دے چکا ہوں کہ ان کے دور کے اندر بھی یہاں پہ مسلم آرمی جو ہیں یا ٹریڈرز جو ہیں وہ آتے رہے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اچھا خاصا انفلوئنس یہاں پہ قائم نہیں کیا تھا۔ وہ جسٹ ایز اے ٹریڈرس، ایز اے تجارت کے وپار کے لحاظ سے یہاں پہ آتے رہے ہیں، خاص کر کے یہ سری لنکا بڑے جاتے تھے۔ حضرت علی کا اعرا بنتا ہے اور ایک نام آ جاتا ہے حارث بن برات، انہوں نے بھی ہیں یہاں کے جو ہیں یہ جو سمندری حدود ہے، جو کوسٹل علاقے سمندری کنارے ہیں سب کانٹیننٹ کے، یہاں پہ ان کے اٹیکس کو نوٹ کیا جاتا ہے اور وہ بھی آتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو سنان بن سلمان ہیں، انہوں نے جو اٹیک کیا تھا جو ہے وہ بلوچستان کے ساحلی علاقوں کے اوپر، تو یہ کامیاب ہو گئے تھے وہاں کے نیٹو سولجرز کو شکست دینے میں، اور جب یہ کامیاب ہو گئے تھے تو انہوں نے پہلی گورنمنٹ یہاں پہ بنا لی تھی، پہلی حکومت بنا لی تھی، اور وہاں پہ اپنے ان علاقوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا تھا۔ آج کا جو مکران کا پورا علاقہ ہے، یہ مکران تو آج کل آپ نام سنتے تب یہ بڑا علاقہ پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا اٹیک آ جاتا ہے عباد بن زیاد کے جو ہیں، وہ اٹیک یہاں پہ کرتے ہیں، اور آج کے بلوچستان کے کچھ کا جو علاقہ ہے وہ وہاں کے لوگوں کو شکست دے کے یعنی کہ چھوٹی موٹی گورنمنٹ وہ بھی بنا لیتا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کا اس جو ہیں ہندوستان یا سب کانٹیننٹ کے سرزمین کے اوپر چھوٹی چھوٹی حکومت بنانے میں مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں۔ پھر جو ہے وہ 6444 کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ محلب بن صغیرہ کا بھی ایک اٹیک نوٹ کیا جاتا ہے سندھ کی کوسٹ کے اوپر۔ یہ جو سندھ کا جو کوسٹ ہے، یعنی کہ آج کا آپ کراچی کا لیں، یہ جو تھر پارکر ڈویژن ہے پوری، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم اکیلا نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ آئے، انہوں نے یہاں کا کنٹرول سنبھالا، راجہ داہر کی آرمی کو شکست دی اور یہ چیزیں نوٹ کی۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ شخصیات آتی رہی ہیں، انہوں نے یہاں کے لوگوں کو یا یہاں پہ ایڈمنسٹر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہوئی ہے، لیکن کبھی وہ ناکام ہوتے رہتے تھے، کبھی وہ کامیابی ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ دو ایسے لوگ آئے بعد میں جنہوں نے جو ہے یہاں کے نیٹو آرمیز کو شکست دے کے اپنی حکومتیں جو ہے وہ بنا لی تھی۔ اچھا، محمد بن قاسم سے پہلے کی بات کو اگر تھوڑا اور دیکھا جائے تو یہ کوئی علاقہ، یہ جو کوئی تاریخ بنتی ہے 703 اے ڈی کے اندر، اور یہاں پہ مکران کا گورنر جو ہوتا ہے وہ سعید بن اسلم ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے، اور وہ جو کلر ہوتا ہے یا جو قتل کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ پناہ دی جاتی ہے راجہ داہر کی طرف سے۔ راجہ داہر کی طرف وہ چلا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ قتل کر کے، ان کو جو ہے شہید کر کے، اور وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اور راجہ داہر ان کو جو ہے وہ اچھا خاصا پروٹیکشن دیتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ داہر ان کو جو ہے یہ پروٹیکشن دینے میں کامیاب رہا ہوا۔ اب اس سے ہوا یہ کہ عرب جو ڈائریکٹ راجہ داہر سے کبھی نہیں لڑے تھے اس سے پہلے، ان کی ایک تو ان کے ساتھ دشمنی اور مزید بڑھ گئی، اور جب یہ دیکھتے کہ وہی جو ہے راجہ داہر کی آرمی ایک بڑی اسٹرانگ ہے، تو یہ ڈائریکٹ تو اٹیک نہیں کرتے، لیکن ان کی ہاں یہ ضرور بات پائی جاتی تھی کہ اب یہ بھی ہمارا دشمن ہے، اور اس کو بھی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ شکست دینی ہے، یا اس کے لیے بھی ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ رکھ لیں کہ راجہ داہر کے ساتھ یہ پہلی کوئی اینیمیٹی ہے، پہلی کوئی دشمنی ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ سیو کیا ہوا ہے، اس شخص کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے جس نے یہاں پہ قتل کیا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ اینیمیٹی شروع ہو گئی عرب اور راجہ داہر کی آرمی کے بیچ میں، راجہ داہر ایز اے رولر یہاں کا جو تھا۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ مسلم پریچرس ہوتے ہیں، ٹریڈرز ہوتے ہیں، اور یہ وپار کے لیے جو نا سری لنکا جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جب سری لنکا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے اخلاق کو دیکھ کے وہاں کے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا۔ پھر یہ تجارت کی بھی کرتے تھے وہاں پہ، اور تجارت کرتے کرتے ان کو جب وہاں پہ ٹائم پڑ گیا تو یہ جو ہیں آتے جاتے تو رہتے تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے شادیاں بھی کی، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ میرج کرنا بھی شروع کی، اور یہ جو ہے وہ سسٹم چلتا رہا، اور نوٹ یہ کیا گیا کہ کچھ تجارت کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ ان کی وہاں پہ جو ہے وہ وفات ہو گئی۔
اب جب وفات ہو گئی تو کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے ادھر شادیاں بھی کی ہوئی تھی، اب ان کے تو بچے ہوں گے، ان کی جو ہیں وہ عورتیں ہوں گی وہاں پہ۔ ہوا کچھ یہ کہ سری لنکا کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے ان جو ہیں وہ ان کے جو باقی عورتیں رہ گئی تھی یا بچے رہ گئے تھے، ان مسلم تجارتی لوگوں کی جو وہاں پہ جو ہیں وہ ٹریڈ کے لیے جاتے تھے اور وہاں پہ رہتے تھے، اب ان کے جو بچے تھے، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کو سیلون کا جو کنگ تھا، یعنی کہ آج کا جو سری لنکا کنگ تھا نا، انہوں نے اپنی شپس میں نا ان کو واپس بھیجا تھا حجاج بن یوسف کی طرف، کیونکہ حجاج بن یوسف کی یارہ بنتی ہے۔ اور یہ لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ کشتیوں میں آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کنگ آف سیلون اتنا خوش تھا اس بات پہ کہ یہ جو ٹریڈرز آئے تھے، ان کی یہ بڑے اچھے اخلاق کے لوگ تھے، اور انہوں نے یہاں پہ شادیاں بھی کی، انہوں نے اسلام کو بھی پروپیگیٹ کیا۔ اب خود مسلمان ہوا تھا یا نہیں، بات نہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جب ان کو واپس بھیجا تو بڑی کشتیوں کے اندر اچھے خاصے جو ہیں وہ مہنگے ترین گفٹس کہے جاتے ہیں، وہ بھی مسلم ان جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بھیجے تھے واپس، جو ہے وہ مسلم سلطنت کی طرف، حجاج بن یوسف کی طرف۔ اور جب یہ سری لنکا سے یہ لوگ آ رہے تھے تو یہ آتے آتے جب کراچی، یعنی کہ آج کا جو یہ اس وقت کا جو دیول کا علاقہ کہلاتا تھا، جب اس علاقے سے گزر رہے تھے، یعنی کہ سندھ کے ساحل سے، تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو عام لوگ تھے، جو سمپلی سمجھے جو ڈاکو تھے، جو ہیں راجہ داہر کے کنٹرول میں تھے، اور انہوں نے جب ان کشتیوں کو دیکھا تو ان کا جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ نے بیچ میں یہ بھی کہا، یہ بھی ایک جو ہے وہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ بڑا طوفان آیا تھا، ہوا لگنے سے ان کشتیوں کا رخ جو ہے وہ ساحل کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہاں یہ جب ساحل پہ پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے ان کو کنٹرول کر لیا، اور ان کی آرمی نے، راجہ داہر کی آرمی نے، ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہیں وہ قید میں کر دیا، عورتوں بچوں کو جو ہے اپنے قید میں رکھ لیا، اور وہاں کے سولجرز جو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان کو بھی اپنے جو ہے وہ قید میں ہی رکھ لیا۔ اب ایک طوفان والی بات ہے، ہوا والی بات ہے کہ سمندر کے اندر طوفان آیا، دوسرا یہ کہ بہرحال دونوں طرف میں یہ ہوا کہ یہ کشتیاں جو ہیں وہ انڈر کنٹرول لی گئی راجہ داہر کی آرمی کی طرف سے۔ اب یہ بات جو ہے، اچھا ایک آرگومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت نے خط لکھنے میں جو ہے وہ ایک عورت کامیاب ہوئی تھی، جو ہے وہ حجاج بن یوسف کو۔ ایک بات تو یہ آ جاتی ہے، اور وہ جو ہے حجاج بن یوسف تک خط پہنچا ہوا تھا، کسی کے تھرو بھی پہنچا ہوا ہے، یعنی کہ سمپلی بات یہ کہ حجاج بن یوسف تک یہ بات جو ہے وہ غور و فکر آئی، ان کو ہاں یہ بات کا پتہ چل گیا۔ اب ایک یہ کہا جاتا ہے کہ عورت نے خط لکھا تھا، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کشتیوں کو کنٹرول کر رہے تھے تو ان میں سے ایک کشتی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اترنے کے بعد بھاگنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور وہاں سے یہ نکل کے کچھ مہینوں کے بعد جو ہیں وہ پرشین امپائر کے تھرو یہ حجاج بن یوسف تک پہنچے ہوئے تھے، ایران کو کراس کر کے یہ حجاج بن یوسف تک پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو بتائی ہوئی تھی۔ اب دونوں بھی چیزیں، لیکن بات یہ سمجھنے کی لائق ہے، یہ جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بس یہ انفارمیشن جو ہے وہ حجاج بن یوسف کی تک جو ہے وہ پہنچی۔ اب کس طریقے سے پہنچی، یہ دو چیزیں پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف سب سے پہلے تو خط لکھتے ہیں راجہ داہر کو کہ یہ جو چیزیں آپ نے، یہ جو چیزیں اور عورتیں اور بچوں کو قید کیا ہوا ہے ان کو واپس کر دیں۔ اب حجاج بن یوسف جب یہ خط لکھتا ہے راجہ داہر کو، راجہ داہر ان کو پڑھتا ہے، لیکن خط کے جواب میں وہ لکھتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ڈاکو کہہ لیں جو بھی ہیں، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو پہلے والا قتل تھا مکران کے گورنر کا، جو مسلم گورنر تھا، اس کا قتل کے ساتھ بھی انیملٹی بڑی تھی راجہ داہر کے ساتھ۔ اب یہ دوسرا واقعہ ایسا ہے جو ایک اور دشمنی کی طرف جو ہے وہ جاتا رہا ہے، اور مسلم یہ خط میں لکھتا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ پتہ نہیں لوگ، میں ان کے بارے میں تو جانتا بھی نہیں، اب جانتا تھا نہیں جانتا تھا، لیکن ان کا یہ جواب آ گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے جو ہیں وہ 1000 سولجرز کی آرمی بھیجی، جس میں 300 گھوڑے سوار بھی کہے جاتے ہیں، کہیں حد تک آ جاتے ہیں کہ 3000 لوگ بھی یہ تھے آرمی کو ملا کے۔ لیکن خیر یہ پہلا جو ہے وہ انویژن ہوتا ہے آرمڈ فورسز کا، حجاج یعنی کہ مسلم آرمی کا راجہ داہر کی طرف، لیکن ان سولجرز کو بری طرح شکست ہوتی ہے راجہ داہر کی آرمی کی طرف سے۔
اور یہ سولجرز جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، یہ سپاہی ہار جاتے ہیں، اور یہ جنگ چلتی تو ہے لیکن جو ہے وہ راجہ داہر جیت جاتا ہے۔ ان کے گھوڑوں کو بھی پھر وہ اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے۔ جو مسلم آرمی تھی کچھ بھاگ گئے، کچھ ان کے قید کا نشانہ بن گئے۔ اب حجاج بن یوسف کو جب یہ لگا کہ بھائی آرمی تو یعنی کہ 1000 کی آرمی تو جو ہے وہ ہار گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ریسورسز تھے ان کے ساتھ گھوڑے تھے یا اور چیزیں تھیں وہ بھی کنٹرول میں لے لیا، تو وہ اور غصے میں آ گئے۔ پھر حجاج بن یوسف نے ایک اور اٹیک کرنے کا سوچا، اور یہ اٹیک جو ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان میں جو سپاہیوں کی جو نسل کہہ لیں، ایتھنسٹی کہہ لیں، یا جو ہے نیشنلٹی کہہ لیں، وہ زیادہ تر ایک تو شام سے آئے ہوئے تھے اور دوسرے عراقی تھے، عراقی اور سیرین سولجرز کہہ لیں ان کو۔ یہ آرمی جو ہے وہ حجاج بن یوسف بھیجتا ہے، لیکن ان کی تعداد بڑھا کے 6000 کر لیتا ہے، اور ان کی کمانڈ جو دے دیتا ہے وہ اپنے نیفیو کو بھی کہہ لیں، جو سن ان لا بھی وہ ان کا ہوا کرتا تھا، محمد بن قاسم، ان کو جو ہے وہ کمانڈ دے دیتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، ان کو جو ہے وہ کمانڈ کرنی ہے، اور ادھر جو ہے یہ شکست دینی ہے یا یہ جنگ لڑنی ہے۔ اب یہ سال جو بنتا ہے یہ بنتا ہے 712 کا، یعنی کہ پہلے والے ایونٹس آپ کو تھوڑے یاد رکھنے کہ پہلے والے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کی عمر جو ہے وہ 17 سال تھی، کوئی کہیں پہ آتا ہے کہ 14 ایئرس بھی تھی، 16 ایئرس بھی تھی، خیر جو بھی، لیکن یہ ایج انڈر 18 سے کم ہی تھا عمر میں۔ اور یہ یہاں پہ آتے ہیں، یہ یہاں کی جو ہے وہ کمانڈ سنبھالتا ہے مسلم آرمی کے، اور راجہ داہر کی آرمی کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ان کا سب سے بڑا ٹیمپل ہوا کرتا تھا دیبل کے اندر، کراچی کے اندر بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ ٹیمپل کے اندر اوپر جو ہے وہ ایک فلیگ لگا رہتا ہے، اور وہ ہندوؤں کا ہوتا ہے۔ یہاں کے جو راجہ داہر ہوتا ہے ان کی حکومت ہوتی ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے، آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے ایک متھ آ جاتی ہے، ایک بات آ جاتی ہے مسلم آرمی کے پاس، جب یہ انٹیلیجنس سورسز سے ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو محمد بن قاسم کو وہی بتاتا ہے کہ ان کا یہ ایمان ہے ان مذہب والوں کا کہ اگر یہ جھنڈا جو ہے یہ ٹیمپل کے اوپر قائم ہی رہا تو ان کی حکومت کنٹینیو ہوگی، اگر یہ جس دن گر گیا نا تو ان کے جو ہے وہ حکومت بھی جائے گی اور یہ کسی اور کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو محمد بن قاسم سب سے پہلے اس ہی فلیگ کو، اس جو جھنڈا لگا رہتا ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پہ مشین کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آگے ہم صرف ویڈیو میں یہ دیکھیں گے، اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم یہ چیز نوٹ کریں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں کا کنٹرول سنبھالا، اور ڈائریکٹ ہم آ جائیں گے کہ ان کے اثرات کیا پڑے یہاں پہ۔ پھر یہ محمد بن قاسم سندھ کو کنٹرول کر لیتا ہے، ملتان آ جاتا ہے، پھر پنجاب آ جاتا ہے، اور یہاں کے لوگوں کو شکست دیتا آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم آگے صرف اور صرف ان کو تھوڑا یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے جھنڈے کو گرایا، کیا کیا چیزیں کی، قتل عام ہوا، یہ چیزیں۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے آنے کے بعد یہاں کے حالات کے اوپر، یہاں سب کانٹیننٹ کے افیئرس کے اندر کتنے بڑے اثرات پڑے، کون کون سے پڑے، ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں چیک کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہم نے 5 یہ پرسنالٹیز کا نام جو لیا ہوا ہے، آپ نے پہلے ان کو یاد رکھنا ہے۔ یہ پہلے سپاہی آیا کرتے تھے یہاں پہ، اور یہ چیزیں، اور مسلم آرمی کو نہ بھیجنے کی سب سے بڑی وجہ حضرت عمر فاروق میں یہ تھی کہ مسلم آرمی وہاں پہ انگیج ہوا کرتی تھی، اور وہاں پہ وہ ان کا جو ہے وہ جنگیں چل رہی ہوتی ہے، تو یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے مزید اٹیک نہیں کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، اس کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے 712 سے آگے۔ اچھا، یہ جو ہے ہم جو سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری تھی وہ 1906 تک ہم نے پہنچائی تھی۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری اس کے حوالے سے بھی ویڈیو ہوگی وہ مسلم لیگ ہوگی، آل انڈیا مسلم لیگ کے بننا۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔